اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائرز ٹی وی لارڈز کے پلیٹ فارم کو خوش آمدید۔ عید کی چھٹیوں کے توقف کے بعد اور طبیعت کی ناسازی کے بعد آج ہماری ملاقات کچھ دنوں بعد ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان لوگوں سے جڑا ہے جن کو عدالتوں نے ضمانتیں دے دیں، عدالتوں نے ضمانت کے آرڈر کر دیے، اور وہ ہزاروں ایسے لوگ تھے جو عدالت کی طرف سے رہائی کے حکم ملنے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس پر تقریباً سب کو بات کرنی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس پر بات نہیں کی گئی۔ پاکستان کا آئین، اس کا آرٹیکل 9 کلیئر کٹ ہے کہ کسی بھی شخص کی جو آزادی ہے اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی قوانین میں بھی ایسی کافی مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی شخص کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے یا کسی شخص کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی انلیگل ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک انٹرنیشنل کیس ہے جو کہ روڈل شاہ ورسز اسٹیٹ آف بہار کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس شخص کو جب ضمانت کے حکم مل گئے تھے، رہا کرنے کا آرڈر عدالت نے کر دیا تھا، پھر بھی اسٹیٹ نے اس کو 14 سال نہیں چھوڑا، تو اس کے ایک ایک دن کا حساب دے۔ اسی طرح پاکستان میں پی ایل ڈی ایس سی 396 سپریم کورٹ کی سائٹیشن ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو حکم عدالت کی رہائی کے حکم کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی انلیگل ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جا سکتا، وہ غیر قانونی ہے۔ لیکن اس موقع پر یہ ہوا کہ اچانک ایک دن ہزاروں لوگوں کی ضمانتیں منظور ہوتی ہیں۔ ہائی کورٹ کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جب ضمانت منظور ہوتی ہے تو ان آرڈرز کی کاپیز ملنے کے بعد اس متعلقہ سیشن یا متعلقہ ڈسٹرکٹ میں معاملہ آتا ہے، وہ آن لائن بھی ویریفائیڈ کرتے ہیں اس فیصلے کو، اور اس کی روبگار جیل میں بھیج دی جاتی ہے۔ جو ڈسٹرکٹس کے اندر ضمانتوں کے حکام ملتے ہیں ان کی جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہی کورٹ روبگار جاری کر دیتی ہے جیل کو کہ اس شخص کو رہا کر دیا جائے۔ اس کو ضمانت کا حکم عدالت جب دے دیتی ہے تو اس کے جو ورثاء یا جو پیچھے اس کے ہوتے ہیں پیروی کرنے والے، وہ مچلکہ جمع کروا دیتے ہیں اسی دن یا نیکسٹ دن، کیونکہ کچھ ضمانتوں میں لوگوں کو امکانات نہیں ہوتے تو اس لیے ان کی تیاری نہیں ہوتی، اور اکثر جو مچلکہ ہے، جو ضمانت نامہ ہے، وہ نیکسٹ ڈے دیا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ عید کی چھٹیاں جو ایگزیکٹو نے آرڈر کیا، اچانک ایگزیکٹو مین گورنمنٹ آف پنجاب نے چھٹیوں کو آرڈر کیا، کچھ دیر بعد عدلیہ کی طرف سے بھی ایک نوٹیفکیشن آ گیا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہی ایسے پہلے ہوتا ہے۔ عدلیہ اپنی علیحدہ سے چھٹیوں کا شیڈول دیتی ہے، پہلے سے دیتی ہے، اور یا سیپریٹلی دیتی ہے، اور گورنمنٹ علیحدہ دیتی ہے۔ لیکن اس کیس میں ایسا ہوا کہ ہزاروں لوگوں کی ضمانتیں منظور ہوئیں، اور عدلیہ نے اس طرف یا چیف جسٹس آف پنجاب یا چیف جسٹس آف پاکستان نے گوارا نہیں کیا کہ ایک ڈیوٹی جج ایک ڈسٹرکٹ میں بٹھا دیا جائے، سیشن یا ایڈیشنل، جو صرف ریلیزنگ آرڈر یا جو ضمانت شورٹیز کے حوالے سے ویریفیکیشن ہے وہ کرے اور روبگار جاری کرے۔ انہوں نے ایک جج بھی نہیں بٹھانے کی زحمت کی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو اپنے ورثاء یا اپنے گھر والوں سے دور رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیرون ملک سے آ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناتے ہیں، باہر دور دور شہروں سے اپنے گاؤں میں آ کر اپنے گھر والوں کے، اپنے اہل علاقہ کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ یہاں پر ضمانت منظور ہونے کے باوجود لوگوں کے ہاتھ میں شورٹیز تھیں، ضمانت نامے تھے، لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ غفلت صرف اور صرف میری جو ہے تجزیے کے مطابق یہ عدلیہ کی طرف سے ہے، اور یہ نیگلیجنس ہے، اور ان لوگوں کو باقاعدہ ہائی کورٹس کے اندر یا سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس میں پٹیشن دائر کرنی چاہیے کمپنسیشن کی، اور یہ جو ان کا حق جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، رہائی کے آرڈر کے باوجود عید انہوں نے جیل میں گزاری، ایسے لوگوں کو جو ہے ریاست یا عدلیہ معافی مانگے یا ان کی کمپنسیشن کرے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔
تو یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس پر کوئی شخص بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا اس پر بات کی جانی چاہیے، کیونکہ ایسے ہزاروں کم از کم لوگ ہوں گے، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی کہ ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے، ان کے جو پیروی والے ہیں وہ شورٹیز لے کر ہاتھوں میں پھر رہے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشنل فیلئر ہوا ہے، عدلیہ کا فیلئر ہوا ہے، ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایک لیگل نالج کی ویڈیو